رمضان کو اس میں یہ بات کہ آپ نے کر دی کہ تراویحیں پڑھنی نہیں چاہیے. میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو یہ آپ نے کیا کہا کہ قیام اللیل کا مطلب تو سیکھنا سکھانا ہے اور تدبر و تفکر کرنا ہے. تو اس میں مطلب آپ کو مسئلہ کہاں پر لگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ تدبر و تفکر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، تراویح میں تو ہم 20 8 12 یہ تو ہم سنتے ہیں اور بس ادا کرتے ہیں. اصل میں نا تراویح چلیں آپ کہہ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، آپ نے ہر چیز کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں مالک کائنات نے جو ٹرم استعمال کیے نا وہ ہے قیام اللیل. تو قیام اللیل کو تو اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی سے سمجھیں گے کہ کیا ہے. میں اگر آپ کو چھوٹا سا سمجھاؤں، مثال کے طور پر آپ سورہ مزمل لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی مالک کائنات کیا فرما رہے ہیں. قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے وقت تھوڑا ہی صحیح لیکن البتہ قیام کیا کریں. نصفہ و منقص، آپ چاہیں تو آدھی رات کر لیا کریں، چاہے تو آدھی رات سے تھوڑا کم کر لیا کریں، چاہے تو آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لیا کریں. لیکن مقصد کیا ہے؟ قیام اللیل میں کرنا کیا ہے؟ مالک کائنات خود فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو بس ایویں بھاگ بھاگ کر پڑھنا نہیں ہے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر غور و خوض کیجیے، پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے اور اس کے مطابق عہد و پیما کیجیے. کہیں پر دعا مانگنے کی باری ہے دعا مانگیے، معافی مانگنے کی باری ہے معافی مانگیے، اپنا محاسبہ کریے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے. یہ مالک کائنات از خود آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں. اسی سورہ مزمل کو آپ پڑھتے ہوئے آگے آیت نمبر 9 میں جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو آپ کو اس لیے جگایا جا رہا ہے کہ آپ کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو، آپ کی بات کرنے کا انداز اچھا ہو جائے، آپ زیادہ سے درست سے بات کر سکے. جب آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل دیکھتے ہیں تو پھر انہیں کو دیکھیں گے جنہوں نے آقا کے ساتھ کیا. تو آئیے میں چند آپ کو ذرا بتاتا ہوں. اوف بن مالک سے جب ہم پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا قیام اللیل کیسے فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں ایک مرتبہ آقا کے ساتھ تھا تو آقا نے سورہ بقرہ شروع کر لی. آقا لمبی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، جہاں پر کوئی رحمت کی بات آتی ہے، کوئی جنت کی بات آتی ہے، آقا تلاوت آگے بڑھانا بند کر دیتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں، وہاں پر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس جنت کے حصول کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر آگے جو اپنی جاری کرتے ہیں اپنی تلاوت کو. جہاں پر کہیں عذاب کی باری آتی ہے، کوئی جہنم کی باری آتی ہے، آقا نماز پڑھتے پڑھتے وہاں رک جاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس سے بچانا، یا اللہ میری امت کو بچانا. تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل آقا نے تو ایسے ہی کیا، غور و تفکر کیا، تدبر کیا، ترتیل کے ساتھ سمجھ کر محاسبہ کیا، دعائیں مانگی. ہم مزید دیکھیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ آقا کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑے تھے، وہ بھی سیم بات کرتے ہیں کہ آقا جہاں پر کوئی رحمت والی بات آتی، کوئی جنت والا معاملہ آتا، آقا دعائیں مانگتے، کوئی جہنم والا کوئی عذاب والا معاملہ آتا آقا معافیاں مانگتے، نماز کے اندر قیام اللیل کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا قیام اللیل اسی انداز میں ہے کہ نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک مرتبہ قیام اللیل کر رہے تھے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 پڑھ رہے ہیں. اب جب وہ پڑھ رہے ہیں نا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، جب وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے تجھے، اگر تو معاف کر دے تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو رحیم ہے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فجر کر دی، ساری رات ختم ہو گئی، آقا نے اگلی آیت ہی نہیں پڑھی، یہی آیت دہراتے جا رہے ہیں، دہراتے جا رہے ہیں، دہراتے جا رہے ہیں. تو پھر میں اسے کیا سمجھوں؟ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قیام اللیل جیسے اللہ نے کہا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آقا نے ویسے ہی کر کے دکھایا. آقا تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی بات ان کے دل کو لگی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. یہ تراویح میں پورا قرآن سنانا تو آقا کا مقصد نہیں تھا، کبھی رہا نہیں ہے. مزید دیکھیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام جب کرتے، ایک مرتبہ وہ آقا کے ساتھ تھے تو وہ آقا اتنا طویل کلام اپنا قیام کرتے، اتنا طویل قیام کر دیتے، آقا کے پاؤں سوج جاتے، آقا کی ٹانگیں سوج جاتی.
بار بار وہ اٹھک بیٹھک کر کے 20 رکعتیں پوری نہیں کیا کرتے تھے آقا. تو جب آقا سے پوچھا گیا آقا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آقا نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا. اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہونی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ آقا کے ساتھ قیام اللیل فرما رہے تھے. کہتے ہیں میں آقا کے ساتھ جب قیام اللیل کر رہا تھا نا، میرے دل میں ایک غلط خیال آیا. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا غلط خیال آیا، تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں غلط خیال آیا کہ میں نا آقا کا ساتھ چھوڑ دوں، بیٹھ جاؤں، مجھ سے نہیں اتنا قیام ہونا. آقا کے قیام اللیل تو ایسے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے اس میں ترتیل، اس میں قیام، اس میں دعائیں، اس میں مناجات، اس میں توبہ، اس میں استغفار، اس میں اللہ سے باتیں، غور، تفکر، تدبر پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا. اب آپ دیکھ لیجئے میں نے تراویحوں سے منع کیا ہے، یہ آپ کو حقیقی آئینہ دکھایا. تو پھر یہ جو علماء کرام ہیں تو 20 تراویاں، 8-10 تراویاں رمضان کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، یہ پھر رول کس نے بنا دیا؟ یہ کیا یہ پاگل ہیں پھر؟ نہیں، اصل میں پاگل تو میں انہیں نہیں کہوں گا، وہ ظاہر میرے خطے پڑ جائیں گے لیکن قرآن کو پورا سنانا مقصد نہیں تھا، نہ یہ آقا کا ایک مرتبہ بھی کبھی تراویحوں میں یا قیام اللیل میں یہ مقصد رہا. مقصد تو غور و تفکر اور تدبر ہی تھا. اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کو یہ کس نے پڑھا دی ہے بات یا یہ کس نے ایجاد کر دی ہے، تو اس بات کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے 20 تراویحوں میں یا 8 تراویحوں میں پورا قرآن رمضان میں ایک مرتبہ سنانا ہے. یہ کس نے کہا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. تو پھر آقا جو تراویح پڑھتے تھے، آقا کیا گھر میں پڑھتے تھے یا مسجد میں ادا کرتے تھے؟ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. یہ آپ اگر پوچھیں کسی سے کہ بھئی یہ جو صاحب مسجد میں جا رہے ہیں کیا یہ غلط ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسجد میں تراویحیں پڑھی ہیں لیکن 3 دن بس. اس کے علاوہ سارے کی ساری تراویحیں آقا نے اپنے گھر میں تنہا اکیلے ہی پڑھی ہیں. تو یہ جو جماعت کا کانسیپٹ ہے کہ سارے لوگ مل کر جماعت کی صورت میں تراویح ادا کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا پھر؟ یہ نا اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پر اپنا ٹولہ بنایا ہوا ہے، کوئی وہاں پر اپنا 2-4 لوگ اپنی جماعت کروا رہے ہیں، ایک اچھے قاری کو کھڑا کیا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے سن رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ اپنے طور پر فیصلہ کیا، یہ کوئی دین نہیں بن گیا بس انہوں نے بلکہ وہی حدیث پوری پڑھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک ہی امام کے پیچھے سارے اکٹھے ہو جائیں. اب وہ ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب پھر خود ہی فرماتے ہیں اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جب وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں عشاء کے بعد، وہ کہتے ہیں جو انہوں نے وقت کھو دیا ہے نا، جس وقت یہ نہیں پڑھ رہے نماز یعنی کہ تہجد کا وقت، وہ بہتر تھا، یہ جس وقت پڑھ رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. اسی حدیث کے الفاظ. تو کیا یہ بدعت نہیں ہے پھر؟ بلکہ یہ لفظ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسے بدعت ہی کہا اسی حدیث میں. انہوں نے کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حدیث میں الفاظ ہیں، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. چلیں یہ الفاظ بھی آپ سکرین پر شو کر دیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جو تدبر اور تفکر کو اگر نکال دیا جائے نا قیام اللیل کو، تو باقی کچھ رہتا نہیں ہے. یوں سمجھے جسم سے روح نکال لی گئی ہے، باقی مردہ پڑا ہوا ہے، یہ صرف رسم باقی رہ جائے گی. اگر تدبر، تفکر اور غور و فکر باقی نہ رہے قرآن پر، تو قیام اللیل کا مقصد حل نہیں ہوا، نہ وہ جو اللہ نے بتایا نہ وہ جو آقا نے کیا. یہ کچھ نیا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام نہیں ہے جو اللہ نے بتایا اور جو رسول خدا نے کیا، کہ بغیر تفکر و تدبر سے بس آپ پڑھتے جائیں اور پیچھے والوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون. ہم تو مسجد بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کہ جلدی 20 تراویحیں ختم ہو جائیں. تو لہٰذا یہ بس وہی ہے، میں اقبال کو یاد کرتا ہوں اس موقع پر، وہ کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو کیا پھر یہ جو علماء کرام ہیں یہ بدعت کار ہیں؟ اصل میں علماء کرام کا نام لیں گے، آپ مجھ سے سوال اگر کریں گے تو میں ان کا نام لیے بغیر آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر کو رواج دیں. وہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا، میں ٹی وی پر ان لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا کہ حرم شریف میں وہ پڑھا رہے تھے، کوئی قیام اللیل کر رہے تھے یا تراویحیں کہہ لیں،
تو میں جب سن رہا تھا نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا بیٹھے بیٹھے مجھے کتنی دیر ہو گئی. یعنی وہ ٹھہر ٹھہر کر وہ ایسے پڑھ رہے تھے جیسے کہ میں سن رہا تھا مجھے سمجھ آ رہی تھی. میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں سوئچ کر لوں یا میں چینل چینج کر لوں. اور ایک دو مرتبہ بلکہ کافی مرتبہ میں یہاں پر بھی قرہ حضرات کے پیچھے تراویح پڑھ چکا ہوں. یہاں پر پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں اور نہ انہیں خود سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں. تو بس یہ غور و امام اس کو ہونا چاہیے جس کو پتہ ہے وہ کیا قرآن پڑھ رہا ہے. وہ ترتیل کے ساتھ سمجھے، غور و خوض کرے، تدبر کرے، تفکر کرے. جہاں پر کوئی رحمت کی بات ہے دعا مانگے، جہاں پر کوئی عذاب کی بات ہے استغفار کرے. انہیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ جب سجدہ سہو آ گیا تو سجدہ کر لینا بس. وہ بھی شاید زبانی یاد کی ہمیں ہم نے. لیکن قرآن تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لوگ. ہاں ثواب کا آپ کو پتا ہے کیسے کہتے ہیں؟ نیک کام کو. نیک کام کو ثواب نہیں کہتے، ثواب کہتے ہیں بدلے کو. بدلہ، جزا کسی بات کی، اس کو ثواب کہتے ہیں. اب ظاہر ہے قرآن پڑھنے کا بدلہ تو ملے گا، لیکن اچھا ثواب تو اسی کو ملے گا جو قرآن کو ویسے پڑھے گا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اور اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھایا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ادا کیا؟ بالکل. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو پڑھا اس میں غور و تفکر تدبر، وہی قرآن ایسا تھا جس کو پڑھ کر عمر فاروق جیسے جانی دشمن آقا کے غلام بن گئے. یہ قرآن ہی کے معجزے ہیں. جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں بڑے بڑے جید، وہ قرآن ہی کی برکت سے ہوئے ہیں. آقا نے اتنی بڑی جو امپائر کھڑی کر دی ہے وہ قرآن ہی کی برکت سے. مطابق محاسبہ کرتے چلے جائیں، چیک لسٹ بنا کر، یہ بھی یہ کوئی قرآن. یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس آیت کے مصداق ہوں، میں واقعی سابقون میں سے ہوں. اگر کبھی کوئی ایسی بات آپ پڑھیں جہاں آپ کو لگے کہ یا اللہ یہ مجھ میں بات پائی جا رہی ہے، تو نے منافقوں کو کہا ہے، تو پھر توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ بات ایلیمینیٹ کر دے. اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ، قرآن کا یہ پریورٹی پہلا مقصد ہے. سب سے زیادہ ترجیح والا مقصد یہی ہے. صرف پڑھ لینا اور آپ کہیں کہ مجھے 10 نیکیاں ملتی جائیں ایک حرف پر، اب یہ اللہ کا کام ہے، وہ نیکیاں اللہ کرے دے دے. البتہ اس کا آپ کی زندگی جس سے نہ بدلے، آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یہ بات شورٹی والی ہے. اور قیام اللیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن کو اس طرح سے پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی اس سے واقعاتاً تبدیل ہو جائے. تو ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے تراویح نہیں نہ پڑھی تو تمہارا اگلا روزہ نہیں ہونا. اصل میں قیام اللیل اور صبح کا سیام یعنی کہ روزہ، یہ دو ایلیمنٹس ہیں رمضان کے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر کامل ہیں، کوئی دوسرے کی وجہ سے رہ نہیں جاتا. یعنی کہ اگر کسی نے صرف قیام اللیل کیا ہے اور روزہ نہیں رکھا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کا تو گناہ ہے، لیکن قیام اللیل اس کا مکمل ہے. ایسے ہی کسی نے اگر قیام اللیل نہیں کیا اور سیام کیا ہے تو اس کو قیام اللیل نہ کرنے کی اس نے برکت تو کھو دی، لیکن روزہ تو اس کا ہو گیا ہے. لیکن قیام اللیل نہ کرنے والا کون ہوگا جب اسے پتہ ہے کہ اس رمضان کے یہ دو پروٹوکول ہیں، اسے کرنے چاہیے. البتہ ایسی بات نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ تو ہو ہی جائے گا. تو کیا قیام اللیل ہم مسجد میں جاتے ہیں تو 3 دن اگر ہم مسجد میں ادا کریں اور پھر بقایا اپنے گھر میں ادا کریں؟ میں کہتا ہوں آپ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں اور سیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں جب آپ جا کے ان کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں قاری صاحب کے پیچھے تو آپ کو غور و تفکر کا موقع ملتا ہے، اپنے محاسبے کا موقع ملتا ہے، قرآن آپ کے دل پر ضرب کرتا ہے، آپ کا دل بدلتا ہے، تو ضرور جائیے. نہیں تو پھر آپ تنہا پڑھ لیجئے. لیکن ایسے پڑھیے، ایسے قیام کیجئے کہ آپ اپنا محاسبہ کر رہے ہوں سچی مچی. آپ مال کے کائنات کے کلام کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں. اگر سمجھ نہیں ہوگی تو روح فوت ہو جائے گی. اگر ایک ہمارے بھائی ہیں ان کو پتہ کی تھا کہ رمضان ایک سیشن ہے اور قیام اللیل کیا تھا، وہ ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ کس طرح اپنا کر سکتے ہیں؟ کس طرح مطلب گھر میں اگر وہ جاتے ہیں مسجد میں، آپ نے بتایا کہ مسجد میں اگر وہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وہ گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے کس طرح خود کا محاسبہ کر سکتے ہیں، کس طرح قرآن کو ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں آغاز تو میں فرض کریں بہت انیشیل پوائنٹ پر ہوں جیسے آپ نے مثال دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قرآن الحکیم کی وہ والی آیات کو میں اپنی نماز کا، اپنے قیام اللیل کا حصہ بناؤں گا جن کی مجھے سمجھ ہے، جو میرے دل میں. آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. فرض کریں کہ میں آج
20 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، یا جتنا بھی ہوں، آج مجھے اندازہ ہوا کہ یار میں نے اپنی زندگی اتنی بری طرح جی لی ہے، اور مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ قیام اللیل یہ ہے. فرض کر لیتے ہیں تو میں اب اپنی نماز میں جب قیام اللیل کروں گا تو میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی آیت پر ساری کی ساری اپنی رات شاید گزار دوں، یا جب تک میرے دل کو اطمینان نہ آئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، ساری زندگی اس طرف توجہ نہیں کی، اپنے دین کی اساس کو نہیں سیکھنے کی کوشش کی. اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم تو گھاٹے والے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. میں اگلی آیت پر جاؤں گا ہی نہیں، ساری رات اسی آیت پر گزار دوں گا. اسی طرح سے ہر ایک کی اپنی ایک مینٹل کنڈیشن ہو سکتی ہے، وہ اسی کے مطابق اپنی کوئی آیت چن سکتا ہے، ایک سورت چن سکتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی ہے. یا پھر آپ جانتے ہیں کہ چینل پر قرآن ہر زبان پر کے نام سے ایک سیریز پڑی ہوئی ہے، وہ ایک ایک آیت آپ کو بات کرنا ہی سکھاتی ہے اس کورس میں. تو اس میں سے ایک آیت آپ چن لیجئے، ساری رات وہ ایک آیت کی ہی گردانتی رہیے. سارا قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے، مقصد اپنا محاسبہ ہے، خود کو قرآن کے سانچے میں ڈالنا ہے. تو وہ کیجیے، تھوڑا پڑھ لیجئے لیکن ایسے پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے. چلے میرے تو سارے سوال ہو گئے کلیئر. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں.